وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت آل محمد پر بلند ترین نعرہ صلوات. ذالک شعراء اکرام کثیر تعداد میں بس 5 شعر کی زحمت. کا نور
شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا، کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ صلوات بھیجیں باواز سے بولیں۔ سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے، سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے، جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، جمال پاک رخ سید البشر دیکھا، اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا۔ کہا یہ سارے غلاموں نے کیجئے ارشاد، کہا یہ سارے غلاموں نے کیجئے ارشاد، ارے جو کچھ حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا، جو کچھ حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، ولی ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی علی ہی نظر آ گئے جدھر دیکھا، علی علی ہی نظر آ گئے جدھر دیکھا۔ بروز عید بھی آئے جو کوئی ملنے کو، بروز عید بھی آئے جو کوئی ملنے کو، غم حسین میں عابد کو نوحہ گر دیکھا، غم حسین میں عابد کو نوحہ گر دیکھا، کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نا انیس، کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نا انیس، عروج
عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ روشنی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، واہ، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، بے شک، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، بے شک، تو روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، واہ واہ واہ، روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام، روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام۔ ایک نعرہ صلوات محمد وآل محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ عزائے شہ کے وسیلے سے ہم جہاں گئے ہیں جدھر گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، واہ، عزائے شہ کے وسیلے سے ہم جہاں گئے ہیں جدھر گئے ہیں، خدا نے بخشی ہے ہم کو عزت خلوص دل سے اگر گئے ہیں، عزائے شہ کے وسیلے سے ہم جہاں گئے ہیں جدھر گئے ہیں، خدا نے بخشی ہے ہم کو عزت خلوص دل سے اگر گئے ہیں، تو جو مجلس شہ کے تھے مخالف سبھی کے چہرے اتر گئے ہیں، جو مجلس شہ کے تھے مخالف سبھی کے چہرے اتر گئے ہیں، جو لوگ فتوے لیے کھڑے تھے وہ ایسا لگتا ہے مر گئے ہیں، جو مجلس شہ کے تھے مخالف سبھی کے چہرے اتر گئے ہیں، جو لوگ فتوے لیے کھڑے تھے وہ ایسا لگتا ہے مر گئے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہاں گئے مفتیان بدعت، تو لوگ بولے، کسی نے پوچھا کہاں گئے مفتیان بدعت، تو لوگ بولے لگے ہیں ان کے گھروں میں تالے وہ لوگ ملک سقر گئے، کسی نے پوچھا کہاں گئے مفتیان بدعت، تو لوگ بولے لگے ہیں ان کے گھروں میں تالے وہ لوگ ملک سقر گئے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھنے آپ ایک تضمین اور مقطع پیش کرتا ہوں کہ آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، دارا بھائی، آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے، آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے، تو یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب۔ نعرہ صلوات، بہت ہی اختصار سے ایک مطلع اور 3-4 شعر سماعت فرما لی تھی جائیے۔ خوشنود بھائی کہ شبیر نے یزید سے کچھ بھی کہا نہیں، شبیر نے یزید سے کچھ بھی کہا نہیں، اور بیعت کی بات آئی تو بس کہہ دیا نہیں، شبیر نے یزید سے کچھ بھی کہا نہیں، بیعت کی بات آئی تو بس کہہ دیا نہیں، اور جو بغض اہل بیت تمہاری رگوں میں ہے، جو بغض اہل بیت تمہاری رگوں میں ہے، نسلوں کی یہ خطا ہے تمہاری خطا نہیں، جو بغض اہل بیت تمہاری رگوں میں ہے، نسلوں کی یہ خطا ہے تمہاری خطا نہیں،
اور تو نے یزید کی تھیں بہت کوششیں مگر تو نے یزید کی تھیں بہت کوششیں مگر اصغر کا خون پھر بھی چھپائے چھپا نہیں. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے کہ جب سے نبی کے پاس میں لیٹے ہیں یہ خبیث، جب سے نبی کے پاس میں لیٹے ہیں یہ خبیث، ایک معجزہ بھی قبر نبی پر ہوا نہیں. جب سے نبی کے پاس میں لیٹے ہیں یہ خبیث، ایک معجزہ بھی قبر نبی پر ہوا نہیں. اور اسلام کی حیات ہے قربانی حسین، اسلام کی حیات ہے قربانی حسین، جو اس سے منحرف ہوا اس کی بقا نہیں. اسلام کی حیات ہے قربانی حسین، جو اس سے منحرف ہوا اس کی بقا نہیں. یہ مطلب دو شعر اور سماعت فرمائیں، نئے کہیں بطور اصلاح کے خوشنود بھائی، کہ شیر علی جب آ گیا نہر فرات پر، شیر علی جب آ گیا نہر فرات پر، لرزہ عدو پر چھا گیا نہر فرات پر. شیر علی جب آ گیا نہر فرات پر، لرزہ عدو پر چھا گیا نہر فرات پر، وہ ہیبت سے جس کی آج بھی لرزاں ہیں اہل شر، ہیبت سے جس کی آج بھی لرزاں ہیں اہل شر، مثل علی وہ چھا گیا نہر فرات پر. ہیبت سے جس کی آج بھی لرزاں ہیں اہل شر، مثل علی وہ چھا گیا نہر فرات پر. اور وہ تشنگی کے نام پہ آیت کی شکل میں، وہ تشنگی کے نام پہ آیت کی شکل میں نقش وفا بنا گیا نہر فرات پر. وہ تشنگی کے نام پہ آیت کی شکل میں نقش وفا بنا گیا نہر فرات پر. اور دریا میں ڈوب کر بھی رہے خشک دونوں ہاتھ، دریا میں ڈوب کر بھی رہے خشک دونوں ہاتھ، ایک معجزہ دکھا گیا نہر فرات پر. دریا میں ڈوب کر بھی رہے خشک دونوں ہاتھ، ایک معجزہ دکھا گیا نہر فرات پر. آئیے خوشی وہ بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، پہلے پڑھو بیٹا. نعرہ صلوات. نبی نبی کی صدائیں، علی علی کی پکار، بہت عظیم وظیفہ ہے زندگی کے لیے. چھوٹا سا ذاکر آئے زرے منبر، پھول بوٹوں کی طرح بننے لگے ثنائے حیدر. خم کے منبر پہ جب گئے رسول، خم کے منبر پہ جب گئے رسول، سارے بندر اچلنا بھول گئے. تو حیدر بھائی برائے تعزیر ظہور امام زمانہ صاحب نعرہ صلوات. دیکھیں جناب، کہ شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں ہے، شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں ہے، شبیر کا ایسا کوئی زوار نہیں ہے. ارے عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے، عباس میرا جس کا مددگار نہیں ہے، کہ گزرے ہیں جو دن محفل و مجلس میں ہمارے، گزرے ہیں جو دن محفل و مجلس میں ہمارے، ارے ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں ہے،
ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں ہے کہ عباس کے رہے وار کی رفتار کے آگے، عباس کے رہے وار کی رفتار کے آگے، ارے طوفان کی رفتار بھی رفتار نہیں ہے، طوفان کی رفتار بھی رفتار نہیں ہے، کس طرح کیا گھاٹ پر عباس نے حملہ، اس طرح کیا گھاٹ پر عباس نے حملہ، ارے دریا پا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، دریا پا کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، آخری شعر کہ ہوتی ہے میرے گھر میں تبرے کی تلاوت، ہوتی ہے میرے گھر میں تبرے کی تلاوت، ہوتی ہے میرے گھر میں تبرے کی تلاوت، ارے کوئی بھی میرے گھر میں روادار نہیں ہے، کوئی بھی میرے گھر میں روادار نہیں ہے، گزرے ہیں جو دن محفل و مجلس میں ہمارے، ہر ایک لمحہ بھی ان میں کوئی بیکار نہیں۔ نعرہ صلوات، اللهم صل على امام زمانہ صلوات، حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب جعفر علی خان اثر لکھنوی صاحب، ابن جناب فضل حسین صاحب، مرزا محمد حسن علی علی نواب صاحب، ابن مرزا محمد صفدر علی صاحب کو پڑھ کے بخش دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون،
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتدى ميدان الصخور بأرزه ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم اور قابل فخر سامعین، بزرگان ملت و قوم، پروردگار عالم اپنی طیب و طاہر اور بعظمت بفضیلت کتاب قرآن مجید میں ارشاد اعلان فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان کی زمانے کی قسم، بے شک زیادہ لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ کی جو ایمان لے آئے، عمل صالح بجا لاتے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ ایک صلوات ایک اور صلوات پڑھیے۔ پروردگار عالم نے اس سورے میں انسانوں کے دو گروہ بنائے، دو گروہ بتائے۔ ایک وہ لوگ کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو راہ راست کی دعوت دیتے ہیں، حق بات پہچانوانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد اور عزا خانے کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کی طرف سے، قرآن کی نظر سے وہ لوگ فائدے میں ہیں۔ اور جو امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، لوگوں کو راہ راست کی دعوت نہیں دیتے، وہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اور ذرا صلوات پڑھیے۔ بہت کم وقت لیتے ہوئے مجلس میں عبادت سمجھ کے شریک ہوں، عبادت سمجھ کے فرش حسین پر تشریف فرما ہوں، یہ ہمارے لیے شرف ہے، فضیلت ہے، کمال زندگی ہے، بلندی ہے کہ یہ ہم کو فرش عزا ذکر امام حسین علیہ السلام نصیب ہو گیا۔ اور دعا یہ کیجئے کہ جب تک جسم رجان رہے اور جب اٹھیں تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اٹھیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے ساتھ۔ یہ جو عشق ہمارے دل میں ہے، ہمارے سینے میں ہے، جب ملک الموت ہماری روح قبض کر رہے ہوں تو آل محمد کی محبت سے سرشار ہوں۔ ہر مجلس میں، ہر فرش عزا پہ جہاں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہو اور مولا حسین کے عزادار گریہ کر رہے ہوں، آنسو ٹپک رہے ہوں، تو اپنی دعائیں مانگیں،
परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। मिल जुल के एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। तो मोहतरम और काबिल फ़ख्र सामीन, परवरदिगार आलम ने सूरह असर में ये कसम खाई कि ज़माने की कसम, बेशक अक्सरियत ज़्यादा लोग खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर वो लोग कि जो ईमान ले आए वो फ़ायदे में हैं। दुआ करते हैं ना हर नमाज में, हर नमाज के बाद, परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उजलत फरमा। मौला आएंगे तो अदल व इंसाफ से भर देंगे। मौला अज़ादारी के वारिस हैं, मौला वारिस हैं। इमाम फरमाते हैं कि अगर एक लम्हे के लिए भी निगाहे करम हटा लूँ तो ये मेरे चाहने वाले ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये पीस डाले जाएंगे। यानी एक एक लम्हा हम पर और आप पर वक्त के इमाम, पर्दे गैब में रहने वाले इमाम की नज़र है। तो इस अज़ा का वारिस ज़िंदा है और ये फ़र्श अज़ा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी मोहताज नहीं है कि हम मजलिस पढ़ेंगे तो मजलिस होगी, हम मजलिस में शिरकत करेंगे तो मजलिस होगी, हम फ़र्श अज़ा बिछाएंगे तो मजलिस होगी। क़यामत तक लोग आते रहेंगे और ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम होता रहेगा। बस दुआ ये कीजिए कि हमारे इस मुख्तसर से अमल को आले मोहम्मद कबूल कर लें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जगह दे दें। मैंने आपकी खिदमत में कुरान की एक आयत पढ़ी है, सूरह असर, ज़माने की कसम, बेशक इंसान की अक्सरियत ज़्यादा लोग खसारे में हैं, मगर वो लोग कि जो ईमान ले आए, अमल सालेह बजा लाते हैं, वो फ़ायदे में हैं। तो इंसानों के दो गिरोह, एक वो कि जो हक़ की तलक़ीन कर रहा है, दूसरा वो गिरोह कि जो हक़ की तलक़ीन नहीं करता, वो नुकसान में। परवरदिगार आलम ने कसम जो खाई है, कुरान में गवाह किसको बनाया है? ज़माने को। क्या कहा है कि वल असरे, ज़माने की कसम, बेशक ज़माने को गवाह बनाया। फिर उसके बाद कहा कि बेशक ज़्यादा लोग, अक्सरियत खसारे में है, अक़लियत फ़ायदे में है। जब कोई कानून पास होता है तो जो उस कानून पर अमल कर रहे होते हैं वो होती है अक्सरियत, और जो अमल से भाग रहे होते हैं वो होती है अक़लियत। या लफ्ज़ों को बदल के यूँ कह दिया जाए कि इस अज़ाख़ाने में सारे लोग आए तो यह है अक्सरियत। किसी एक को मुंतखब कर लें, तख़सीस दे दें कि फ़लाँ शख्स नहीं आया, यह है अक़लियत। तो अक्सरियत से अक़लियत को निकाला जाता है, ज़्यादा में से कम को निकाला जाता है। कुरान ने क्या कहा है कि ज़माने की कसम, बेशक ज़्यादा लोग खसारे में है, इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर वो लोग कि जो ईमान ले आए। तो अल्लाह ने गवाह किसको बनाया है? ज़माने को। कोई भी ज़माना देख लीजिए, नूह का ज़माना देख लीजिए, वमा आमना माहू इल्ला कलीला। इब्राहीम का ज़माना देख लीजिए, कलील मोमिन कसीर गुमराह। मूसा का ज़माना देख लीजिए, मूसा कितने दिन कह के गए थे? तारीख़ आपके पेश नज़र है। मूसा 30 दिन कह के तूर पे गए और 30 दिन की जगह पे 40 दिन रहे। इस दौरान गौशाले की पूजा हुई या नहीं हुई? भाई वो यहूदी थे कि जो 40 दिन अपने हादी की गैबत को बर्दाश्त न कर सके। ये मोमिन हैं कि जो 1500 साल से अपने हादी की गैबत पर ईमान रखते हैं। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले।
آنے والا آئے گا۔ اب آئیے اسی قرآن میں دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ماضی کے مومن کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ کب؟ جب سارے کے سارے لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ لا عبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کوئی شرک اختیار نہیں کرے گا، کوئی کافر نہیں ہوگا، کوئی مشرک نہیں ہوگا۔ کب؟ کہ جب آنے والا آئے گا اور دین مرتضی نافذ کرے گا تو سارے کے سارے لوگ اسلام کے پرچم کے نیچے ہوں گے، امن و امان ہوگا، صلح و آشتی ہوگی۔ کب؟ جب آنے والا آئے گا تو انسان کی اکثریت فائدے میں ہوگی اور اقلیت نقصان میں ہوگی۔ بھائی قرآن کا سورہ وہ بھی ہے، قرآن کی آیت وہ بھی ہے، اور قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ جو سورہ نحل میں ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یعنی انسان کی اکثریت فائدے میں ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سورہ عصر میں معبود یہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ لوگ خسارے میں ہوں گے، کم لوگ فائدے میں ہوں گے۔ سورہ نحل میں کہہ رہا ہے کہ زیادہ لوگ فائدے میں ہوں گے، کم لوگ نقصان میں ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو عزیزو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی نقطہ بے محل نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ بصیرت افروز ہے، معجز نما ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ عصر میں قسم کھائی ہے زمانے کی۔ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے، ماحصل یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب تک زمانے کی ہوا میں بہو گے گمراہ رہو گے، لیکن جس دن صاحب العصر و زمان کے سائے میں آ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ایک اور ذرا جیتی جاگتی صلوات پڑھیے۔ تو عزیزان گرامی، انسان آیا تو بحیثیت انسان آیا، کوئی چیز لے کے نہیں آیا۔ ہم اور آپ آئے کوئی پیشہ، کوئی حرفہ لے کے نہیں آئے، بس فقط صرف انسان کی حیثیت سے آئے ہیں، اور انسان کی حیثیت سے اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو چلے جانا ہے۔ تو اب ہمارا حساب و کتاب جو ہوگا وہ بحیثیت انسان ہوگا۔ انسان کوئی چیز لے کے نہیں آیا۔ لایا کیا ہے؟ لایا ہے دو چیزیں، ایک لایا ہے جسم اور ایک لایا ہے روح۔ ایک لایا ہے زندہ رہنے والی چیز اور ایک لایا ہے زندہ رکھنے والی چیز۔ یہ لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ ایک لایا ہے نظر آنے والی چیز اور ایک لایا ہے غائب رہنے والی چیز۔ بھائی جسم ہے حاضر، روح ہے غائب۔ اگر جسم سے روح نکل جائے تو پھر جسم کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ تو اصول کیا ملا کہ جو حاضر ہے، بھائی جسم ہے حاضر، روح ہے غائب، تو اصول یہ ملا کہ جو حاضر ہے وہ غائب کی زندگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ جو غائب ہے وہ حاضر کی زندگی کا سبب ہے۔ صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان گرامی، جسم، روح اور کیا؟ ایک لایا ہے رشتے، عمل الصالحات، عمل صالح بجا کرو۔ اور کوئی تیسری چیز، یہ لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ ہم آئے تو جاہل، جانے لگے تو پھر جاہل، آئے تو نجس، جانے لگے تو پھر نجس، اتنا نجس کہ اگر کوئی چھو دے تو بھی نجس۔ یعنی ہماری زندگی وہ ہے کہ جو دو جہالتوں اور دو نجاستوں کے درمیان گزر رہی ہے، لیکن میرا مولا وہ ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، شہادت مسجد کوفہ میں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد مولا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، مولا آپ ہیں کون؟ پوچھنے والے نے کس سے پوچھا؟ مولا کائنات سے۔
فاطمہ کے شوہر سے، داماد پیمبر سے، حصار توحید سے، علم الہی کے امین سے، باب مدینۃ العلم سے، تاجدار حلطہ سے، شاہ لافتہ سے، یعصوب الدین سے، اسد اللہ الغالب سے، منار الہدیٰ سے، مصباح الدجا سے، حلال مشکلات سے، مولائے کائنات سے، صاحب معجزات سے، وہ علی کی جو کوہ طور پہ گیا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو ضیاء بنا، میدان غدیر میں آیا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ مولا سے پوچھا مولا آپ ہیں کون؟ پوچھنے والے نے سوال کیا ہی پوچھ لیا، مولا نے کیا کہا؟ انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں، عین اللہ ہوں، لسان اللہ ہوں، وجہ اللہ ہوں، قرآن کو ایمان کو باقی رکھنے والا ہوں، کفر کو نفاق کو مٹانے والا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے موت نہیں۔ گھبرا کے کہتا مولا یہ تو صفات الہیہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ مولا ذرا وضاحت کر دیں کہ اس کے سمجھنے سے قاصر ہو۔ سنو، خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری عبادت کر تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں۔ لوگ گھبرائے پریشان ہوئے کہ کیا کوئی اور خدا بنا دے گا، لیکن مفسر نے تفسیر کرنے والے نے جب تفسیر کیا تو سمجھ میں آیا کہ کوئی اور خدا نہیں بنائے گا، بلکہ جیسا سمجھتے ہو ویسا بنائے گا۔ اول سمجھتے ہو تو اول بنائے گا، آخر سمجھتے ہو تو آخر بنائے گا، چاند کا نکالنے والا سمجھتے ہو تو دو حصوں میں تقسیم کرنے والا بنائے گا، سورج کا مسجود سمجھتے ہو تو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانے والا بنائے گا، حکیم سمجھتے ہو تو حکمت عطا کرے گا، عالم سمجھتے ہو تو باب مدینۃ العلم بنائے گا، مومن سمجھتے ہو تو تمہیں کل مومن اور مومنہ کا مولا بنائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ گھبرا کے کہتا ہے مولا جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن، میں ہی اول میں ہی آخر میں ہی ظاہر میں ہی باطن، میں ہی ہر شے کا جاننے والا، عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ، میں ہی ذریعہ معرفت خدا۔ مولا ذرا اس کی وضاحت فرما دیں، یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں اول ہوں، کیا اس کے سمجھنے سے قاصر ہو؟ کہ بے شک کہ میں اول ہوں اس لیے کہ سب سے پہلے رسول کی عبادت میں شریک رہا، میں آخر ہوں اس لیے کہ سب سے آخر میں قبر رسول سے میں نکلا، میں ظاہر ہوں اس لیے کہ میں کھل کر ایمان لایا ہوں، چھپ کر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں باطن ہوں اس لیے کہ علوم الہیہ مخفی ہیں پوشیدہ ہیں ان کا جاننے والا ہوں۔ پھر فرمایا عین اللہ ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے کائنات کا نگراں قرار دیا۔ پھر فرمایا ید اللہ اس لیے کہ میرے ذریعے سے قوت ربانی وجود میں آئی، ظہور میں آئی۔ پھر فرمایا وجہ اللہ اس لیے کہ میں ذریعہ معرفت خدا ہوں۔ پھر فرمایا قرآن کو ایمان کو باقی رکھنے والا ہوں، کفر کو نفاق کو بغض کو حسد کو کینے کو عداوت کو مٹانے والا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا مولا جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے موت نہیں، کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں مر جائے تو اسے مردہ نہ سمجھنا، میں تو شہید راہ حق ہوں۔ اور پھر تو نے اسی قرآن میں پڑھا ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو جس کے پاس نفس ہوگا اسی کو تو موت آئے گی۔ اگر شب ہجرت رسول کے بستر پر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ غور فرمائے عزیزان گرامی، یہ ہیں کائنات کے امیر اہل بیت علیہم السلام جو ہمیں درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پہچنوا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔
کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے اسی قرآن میں دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ حسن عمل کرے، بہترین عمل کرے۔ اچھے عمل کی خواہش ہے، بہترین عمل کی خواہش ہے، حسن عمل کی خواہش ہے، کثرت عمل کی خواہش نہیں ہے، زیادہ عمل کی خواہش نہیں ہے۔ اگر 2 رکعت نماز مانگی ہے تو 2 ہی پڑھیے، 4 مانگی ہے تو 4 پڑھیے، 2 کی جگہ یہ نہ کہیے کہ آج میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ 2 کی جگہ 4 پڑھ لی جائے۔ نہیں، جتنا اللہ کا حکم ہے، جتنا پیغمبر نے بتایا ہے، بس ہمیں اتنا ہی پڑھنا ہے۔ سفر میں 4 رکعتی نماز اگر 2 رکعت ہے تو بس 2 ہی پڑھیے۔ تسبیح صدیقہ طاہرہ میں، تسبیح شہزادی فاطمہ زہرا میں اگر صلوات پڑھیے محمد ایک اور ذرا صلوات پڑھیے مل اگر 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے تو پھر 34 مرتبہ پڑھیے، 34 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد الحمد 33 بار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نہ کم کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ کر سکتے ہیں، ہماری کوئی اپنی سوچ نہیں، کوئی اپنی فکر نہیں، جتنا آل محمد نے ہمیں بتایا ہے اتنا ہی عمل کرنا ہے۔ تسبیح فاطمہ زہرا شہزادی کیوں شہزادی سے منسوب ہے؟ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ شاید ہمارے بچوں کے ذہن میں بات آ جائے، شہزادی سے ہی کیوں منسوب ہے؟ شہزادی اپنے بابا کے پاس آئیں، کوئی کام تعلیم کیجئے، بابا نے کیا کہا کہ لو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمد، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ تو اب اگر کوئی 34 کی جگہ 40 کر دے فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 34 کہا ہے تو 34 پڑھنا ہے، 33 کہا ہے تو اب ہمیں 33 کیا کہا؟ بابا کوئی کام کا 34 مرتبہ۔ اب شہزادی نے تسبیح بنانے کے لیے مٹی کہاں سے منگائی؟ جو تسبیح شہزادی نے بنایا وہ مٹی کہاں سے منگائی؟ میدان احد سے۔ میدان احد سے تسبیح بنانے کے لیے شہزادی نے مٹی منگائی۔ کیوں منگائی مٹی وہاں سے؟ وہاں کون ہے؟ وہاں ہیں جناب حمزہ، اور جناب حمزہ ہیں سید الشہداء۔ آپ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، آج لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، یہ عجیب قوم ہے کہ کربلا سے مٹی لاتے ہیں اور لانے کے بعد تسبیح بناتے ہیں اور تسبیح بنانے کے بعد نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو، شہزادی نے مٹی میدان احد سے کیوں منگائی؟ کیا شہزادی اگر اپنے بابا کے قدموں کی خاک اٹھا کر تسبیح بنا دیتی تو برکت نہ ہوتی؟ برکت ہوتی۔ وہ رحمت للعالمین ہے، پیغمبر اسلام ہے، امت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، خاک اٹھاتی اور اٹھانے کے بعد تسبیح بنا دیتی، تسبیح دے دیتی۔ لیکن نہیں، کیا شہزادی اپنے بچوں کے قدموں کی خاک اٹھا کر، حسنین کے قدموں کی خاک اٹھا کر تسبیح بنا دیتی تو برکت نہ ہوتی؟ برکت ہوتی، رحمت ہوتی۔ لیکن شہزادی نے مٹی منگائی کہاں سے؟ میدان احد سے۔ میدان احد میں کون؟ جناب حمزہ،
جناب حمزہ کون؟ سید الشہداء. شہزادی نے ہمیں سیرت دیا ہے کہ دیکھو جب تک حمزہ سید الشہداء ہے ان کے قبر کی مٹی کی تسبیح بنے گی، لیکن جب حسین سید الشہداء ہو جائیں گے تو ان کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنے گی. صلوات بڑھیا محمد تو عزیزان گرامی، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس لیے انسان کو بھیجا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ نے حسن عمل کے لیے بھیجا ہے، اچھے عمل کے لیے بھیجا ہے، کثرت عمل کے لیے نہیں بھیجا ہے، زیادہ عمل کے لیے نہیں بھیجا ہے. زیادہ عمل پر کسی کو غرور ہوا، تکبر ہوا، اللہ نے آزمائش کی، امتحان لیا کہ نکل میری بارگاہ سے، کہ جا رہا ہوں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. صراط مستقیم کیا ہے؟ آئیے اسی قرآن میں دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے قرآن کے پڑھنے والے سید و سردار، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی نبی جہاں جائے وہ صراط مستقیم ہے، نبی گھر میں ہو تو صراط مستقیم ہے، نبی منبر پہ ہو تو صراط مستقیم ہے، نبی مسجد میں ہو تو صراط مستقیم ہے، نبی آغوش میں ہے تو صراط مستقیم ہے، نبی صحن خانہ میں ہے تو صراط مستقیم ہے. یعنی نبی جہاں جائے وہ صراط مستقیم ہے. نبی کے قدموں کے نیچے جو جگہ آ جائے وہ صراط مستقیم ہے. نبی کے قدموں کے نیچے جو کنکریاں آ جائیں وہ صراط مستقیم ہے. جو محل آ جائے وہ صراط مستقیم ہے. تو بات واضح ہوئی کہ نبی جہاں جائے وہ ہو جائے صراط مستقیم، تو پھر جس کے قدم دوش نبی پہ پہنچ جائے. صلوات بڑھیا محمد تو عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، اہل بیت علیہ السلام، آل محمد، اور ہمیں ان کے شہدائی چاہنے والے، اس عشق کو پروردگار عالم مرتے دم تک باقی رکھے. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ وقت کے امام کی نظر ہم اور آپ پر سب پر رہتی ہے. ختم کر رہا ہوں میں بات کو. میں نے آپ سے ابتدا میں کہا تھا کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن یاد رکھیے حق وہ ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے، حق وہ ہے کہ جو دشمن کی زبان سے بھی ادا ہو. آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے، کوئی آل محمد پر الزام نہیں لگا سکا. انہیں قید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لیکن الزام نہیں لگا سکا. آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ آپ کو مل جائے گی، تاریخ ہے. امیر شام کہتا ہے اپنے خطیب سے، جاؤ اور جا کے علی کے ویوب بیان کرو، علی کے ویوب بیان کرو. خطیب نے کیا کہا کہ تو کہہ رہا ہے، تیری مرضی ہے تو میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے نہیں، دشمن کی زبان سے آل محمد کے فضائل ادا ہو رہے ہیں. آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، حق کیا ہے؟ حق وہ ہے کہ جو سر چڑھ کے بولے، دشمن کی زبان سے ادا ہو. مولا نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے دیکھنا ہے تو چاہنے والوں کی نظر سے نہیں، عقیدت رکھنے والوں کی نظر سے نہیں، محبت کرنے والوں کی نظر سے نہیں، غیروں کی نظر سے دیکھو، تولو، پرکھو، سمجھو، اس کے بعد پھر فیصلہ کرو. آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، مولا نے کیا فرمایا تھا؟ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. کیا کسی نے کوئی سوال نہیں؟ پوری زندگی صرف کائنات کے امیر سے امتحان لینے میں گزار دی. اب غور فرمائیں عزیزان گرامی، کوئی قاعدے کی بات نہ پوچھ. کیا جو
امیر یہ کہہ رہا ہو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی خبر رکھتا ہوں، اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو تابوت میں لے کے آئے ہیں یہ زندہ ہے یا مردہ؟ امام کہہ سکتے تھے، امام کو معلوم تھا کہ بھائی یہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ اگر امام یہ کہہ دیتے کہ یہ زندہ ہے تو لوگ کیا کہتے؟ یہی کہتے کہ علی والے نے علی کو جا کے پہلے سے خبر دے دی، مخبری کر دی۔ اسی لیے امام نے حجت تمام کی پوچھ کے کہ بتاؤ پڑھا دوں؟ آپ غور فرمائیں عزیزان گرامی، صلوات پڑھیے محمد تو آپ غور فرمائیں، دربار سجا ہے، خطیب ممبر کی طرف آیا، آنے کے بعد بس توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، آخری بات، ممبر پہ آیا اور آنے کے بعد حمد خدا کے بعد حمد محمد کے بعد حمد اصحاب۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی علی کے ویوب کی باری آئی اس کی زبان گنگ ہو گئی، خاموش ہو گیا، ساکت ہو گیا۔ بھائی کوئی بولتے بولتے چپ ہو جائے تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ مجمع ہے، لوگ ہیں۔ جیسے ہی چپ ہوا تاریخ نے لکھا کہ حاکم شام آگے بڑھا، بازو کو پکڑا، حجرے میں لے کے گیا، کہا اتنی اچھی تمہید باندھنے کے بعد یہ تو خاموش کیوں ہو گیا؟ کہا سن حاکم، جب میں حمد خدا کر چکا، حمد محمد کر چکا، حمد اصحاب کر چکا، جیسے ہی میں نے سوچا کہ علی کے عیوب بیان کروں تو ایسا لگا کہ جیسے میری زبان کسی نے پکڑ لی ہو، میں گنگ ہو گیا، میں خاموش ہو گیا، میں ساکت ہو گیا۔ کہاں؟ جہاں سارے کے سارے دشمن، بھائی حاکم بھی دشمن، خطیب بھی دشمن، سامعین بھی دشمن۔ وہاں میرے مولا موجود تو نہیں تھے، میرے مولا تو وہاں نہیں تھے، سب کے سب دشمن تھے، مولا تو غائب تھے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میرے مولا تو وہاں نہیں تھے، بھائی حاکم بھی دشمن، خطیب بھی دشمن، سامعین بھی دشمن۔ لیکن دشمن خطیب بولتے بولتے خاموش ہو گیا تو ایک جملہ کہہ دوں کہ جب میرے مولا کی غیبت کی یہ حیبت ہے تو پھر ظہور کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے محمد بس عزیزان گرامی، آنے والا آئے گا، پرچم کو لہرائے گا۔ سب کے سب ہماری سب کی یہ دعا ہے کہ ہم اگر مر بھی جائیں تو امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں۔ خدا سلامت رکھے، فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو خدا سلامت رکھے، ذکر امام حسین علیہ السلام میں مصروف رہنے والوں کو بڑی مشقتوں سے یہ فرش عزا ہم تک اور آپ تک منتقل ہوا ہے۔ بڑی عزت و احترام کے ساتھ جب کہیں مجلس برپا ہوتی ہے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، دل میں ایک تڑپ ہے، ایک خواہش ہے کہ ہم سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں۔ فرش عزا پہ بیٹھے، اتنا یاد رکھیے گا ان مجلسوں میں حسین کی اجڑی ماں فاطمہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ روایت میں ہے کہ آقا سید سجاد عموماً اس اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ جس اونٹ پر زینب سکینہ کے ساتھ ہوتی تھی، اور جب سکینہ رونا چاہتی تھی تو سید سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو دکھا کے کہتے تھے، اے سکینہ نہ رونا ورنہ شمر تماچے مارے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کون سکینہ؟ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ۔ کون سکینہ کہ جس کے لیے حسین نے دعا کیا تھا، پروردگار آئے کہ مجھے ایسی بیٹی دے دے۔
کہ جس سے مجھے سکون ملے. جزاکم ربکم خیرن جزا. وہی بیٹی کربلا کے مقتل میں ہے. روایت کہتی ہے کہ روز عاشوراء چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. عباس بار بار اجازت مانگ رہے ہیں, آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. جزاکم ربکم خیرن جزا. دیکھیں رونے میں کمی نہ کیجیے, فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. یہی آنسو ہے کہ شہزادی اپنے لال حسین سے کہتی ہے, میرے لال تیرے چاہنے والوں نے تیرے زخموں کے لیے مرہم بھیجا. اور جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو یہی حسین کے سینے پر سونے والی بچی کہتی ہے, پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے رو رہے ہیں؟ زینب کہتی میری لاڈلی تیرے بابا کے عزادار ہے. پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر ساری مصیبتیں پڑتی, لیکن 2 مصیبتیں نہ ہوتی. کہ میری لاڈلی کون سی 2 مصیبت ہے؟ کہ پھوپھی اماں پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ جس طرح سے میرے بھیا اصغر پہ تیر لگا ہے. جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. جس طرح سے بھیا اصغر پہ تیر لگا ہے اس طرح سے تیر نہ لگتا. اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ جس طرح سے میرے رخسار پہ تماچے لگے ہیں اس طرح سے تماچے نہ لگتے. اب اس کے بعد ننھی سکینہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے, پروردگارا میری ماں رباب کی اجلی ہی گود کا واسطہ ان رونے والوں کو سلامت رکھنا. جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی. بس 2 روایت عزاداروں رونے والوں. کربلا کے مقتل میں الاتش کی آوازیں بلند تھی. ایک مرتبہ عباس سے آواز دیا, سکینہ قریب آئی. جب سکینہ آ گئی تو روایت کہتی ہے کہ عباس نے کہا بیٹی جاؤ مشک لے کے آؤ. سکینہ مشک لے کے آئی حسین کی طرف. عباس سکینہ کو لے کے چلے. روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی عباس و سکینہ کو حسین نے دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. 2 جملے کہے ہیں, ایک جملہ سکینہ سے کہا ہے, دوسرا جملہ عباس سے کہا. عباس سے کہا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لے کے آئے ہو. اور دوسرا جملہ سنیں گے عزادارو. سکینہ سے کہا بیٹی چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو, لیکن جب راہ کوفہ اور شام میں شمر تماچے لگائے گا. روایت کہتی ہے کہ جب راہ کوفہ اور شام میں شمر تماچے لگاتا تھا تو سکینہ سر عباس دیکھ کے کہتی تھی واہ ماں واہ عباسا. جزاکم ربکم خیرن جزا. بس عزادارو آخری جملہ. کربلا کے مقتل میں جب سب شہید ہو گئے, روایت کہتی ہے کہ 11 محرم آئی. آقا ابو الفضل عباس کے بڑے القاب تھے نا, غازی, سکائے سکینہ. اگر آپ نے تصور کر لیا تو بہت روئیں گے. بیبیوں کی آس تھے جناب عباس, سکینہ کی امید کا نام تھا عباس. جب عباس میدان کی طرف آئے تھے تو سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی تھی اے بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے, اب میرا چچا عباس پانی لینے گیا ہے. جزاکم ربکم خیرن جزا. بس عزادارو آخری جملہ. آقا کے بڑے القاب تھے نا, غازی, سکائے سکینہ, باب الحوائج, باب المراد. انہی لقبوں میں سے ایک لقب تھا حجاب زینب. ایک لقب تھا حجاب زینب کی, جس لقب کا علم شمر ملعون کو تھا. روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی, شمر آگے بڑھا چاہتا ہے کہ زینب کے سر سے چادر اتارے. زینب نے ڈانٹ کے کہا شم ارے ہمیں ہاتھ نہ لگانا. ایک مرتبہ شم نے اپنے نیزے کی نوک کو آگے بڑھایا, زینب کی چادر کو اتارا, اور اتارنے کے بعد فرات کے کنارے آیا. اللہ شاہ عباس میں چادر زینب ڈال کے کہتا ہے اے عباس ارے تم زینب کی چادر کے محافظ تھے, یہ دیکھو میں چادر زینب لے آیا. اللہ شاہ عباس تڑپ گئی. اے شمر موت نے مجبور کر دیا. سیالم النظیم. خدایا ہمارے چھوٹے سے اعمال قبول فرما, جو مریض ان کو شفائے عنایت فرما, جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما, جو پریشان حال ہے انہیں سکون عطا فرما, ہمارے ناقص علم ترقی عنایت فرما, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب جعفر علی خان اثر لکھنوی صاحب ابن جناب فضل حسین صاحب
مرزا محمد حسن علی علی نواب صاحب ابن مرزا محمد صفدر علی صاحب کو پڑھ کے بخش دیجیے۔ یا حسین 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 جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھارستی بڑی تو نہ آیا غازی جب سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت
غیرت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الرسول السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم شہیدان کربلا و اسیران کربلا و یتیمان کربلا السلام علیکم یا آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ